بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید اسپیکس چینل سے میں ہوں سید عابد علی۔ امید ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سے جو بات ہو وہ سچ ہو اور غیر جانبدارانہ ہو، اور کہیں اگر اس میں اصلاح کی گنجائش ہو تو آپ اپنے کامنٹ میں اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے جو میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی، وہ کرنی ہے پاکستان کی معاشی صورتحال۔ جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے معاشی بحران کا شکار ہے، اور اس کے لیے ہم جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے، وہ وہی روایتی فرسودہ IMF کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، اور بجلی کے بل بڑھا دیں، گیس کے بل بڑھا دیں، اور بجائے مراعات یافتہ طبقے کے اوپر ٹیکس بڑھانے کے ہم عوام کو جو ہے نا اس کا خون نہ چھوڑیں۔ تو اس کے لیے ایک آسان حل ہے جو کہ بہت جلدی جس سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم ہر قسم کی مشکل سے نکل سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو سماجی ناہمواری ہے، وسائل کی نامنصفانہ تقسیم ہے، اس کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے ممالک میں اور خود پاکستان کے آئین میں بھی تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، اور حقوق بھی، اور حکومت پابند ہے کہ وہ تمام شہریوں کو مساوی مواقع بھی فراہم کرے۔ لیکن ہمارے یہاں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے جو معاشی وسائل ہیں اس کے 80-85% حصہ جو ہے وہ اشرافیہ کے استعمال میں، اور وہ مراعات کی شکل میں وہ جو ہے پاکستان کی رگوں سے خون نہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس سے متفق ہوں گے۔ اب یہ کہنے میں آسان ہے لیکن کرنے والے کی ہمت پہ ہے، چونکہ کرنے والے بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں کہ جو خود اس سارے نظام کا حصہ ہیں اور اس سے ہونے والے تمام فائدوں کے وہ حصے دار۔ تو لہٰذا اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے اور دیانتداری چاہیے، قوم ملک کے ساتھ وفاداری چاہیے، اور ہر وہ جو اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے جو اس ملک کے جو وسائل پہ قابض ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ آج وہ اچھے طریقے سے اس چیز کو کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ کل فرانس کی طرح پھر خونی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ عوام جس حالت کو پہنچ گئے ہیں وہ کسی خونی انقلاب یا ایسی چیز کی طرف جا سکتے ہیں کہ جب پھر ان سے زبردستی سب کچھ چھینا جائے۔ تو اچھا تو یہی ہے کہ ہمارے آئین کے مطابق اور موجودہ حالات کے مطابق ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے تحت تمام پاکستانیوں کو مساوی حقوق حاصل، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عملاً یہ ہو رہا ہے کہ چند اداروں کے لوگ ان کو اس سے ہٹ کے غیر آئینی جو ہے ان کو مراعات دی جا رہی ہے۔ میں شروع کرتا ہوں بجلی کے محکمے سے، کہ جو بجلی کے محکمے کے ملازمین ہیں ان کو مخصوص تعداد میں یونٹ 200-300 اس طرح وہ مفت ہے۔ اس طرح گیس کے محکمے میں جو ملازم ہیں ان کو گیس کے ایک مخصوص عہدے کے حساب سے وہ بل سے مستثنیٰ ہے، جس کا فائدہ وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر ان کو 200 یونٹ بھی مفت ہیں لیکن وہ میٹر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو چلتا ہی نہیں، کام نہیں کرتا۔ ایسے ملازمین بھی ہیں بجلی کے جو نہ صرف خود بجلی مفت استعمال کرتے ہیں بلکہ وہ آس پڑوس میں بھی کنیکشن دے دیتے ہیں دو چار گھروں میں، اور ان سے پیسے لے کے اپنی ایکسٹرا انکم پیدا کرتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر شخص جو کسی بھی محکمے میں کام کر رہا ہے اس کام کی تنخواہ لے رہا ہے، ایک عام پاکستانی کی طرح جو کسی پرائیویٹ دفتر میں ہے، جو کسی دکان میں ہے، کسی کارخانے میں ہے، فیکٹری میں ہے، منڈی میں کام کر رہا ہے، وہ بیچارہ اپنی تنخواہ میں بل بھی دیتا ہے، ٹرانسپورٹ کے بھی وہ اخراجات پورے کرتا ہے، بچوں کے کھانے پینے کا بھی، علاج معالجہ، اگر تعلیم کے اس کے پاس گنجائش بچے تو اس کا بھی سب تنخواہ سے کر رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جن کی تنخواہیں نسبتاً بہتر بھی ہیں یہ اپنے بل کیوں نہیں دے سکتے؟ لہٰذا یہ براعات جو غیر آئینی ہے، چونکہ یہ سب کو میسر نہیں ہے، اور آپ فرق نہیں کر سکتے پاکستانی شہریوں میں۔ اگر میرا بچہ وابڈا میں یا گیس کے محکمے میں یا بیوروکریسی میں یا فوج میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے حقوق نہیں ہیں ایز اے پاکستانی، میرے پھر بھی اتنے حقوق ہیں جتنے ان کے ہیں۔ لہٰذا اگر ان کو آپ کو مراعات دے رہے ہیں تو وہ غیر قانونی ہے جب تک کہ وہ سب کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بیوروکریسی ہے ہماری اور ہمارے ججز ہیں ان کو پلاٹ ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ ان کو 1-2 فیصلے ایسے بھی آئے ہیں جس میں ان کو غیر قانونی کہا گیا۔ کسی بھی طبقے کو، خواہ وہ سرکاری ملازم ہو، اس کا کام صرف اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ حکومت پاکستان یا صوبائی حکومتیں بڑی بڑی اسکیمیں لانچ کریں اور اس میں سب کو رائٹ ہو درخواست دینے کا، اور قرآن اندازی کے ذریعے وہ بھی اسی طرح بیوروکریٹ ہوں یا ججز ہوں وہ اس میں درخواست دیں اور پلاٹ حاصل۔ تو یہ بڑی غیر منصفانہ بات ہے کہ اگر آپ عدلیہ میں ہیں یا اگر آپ بیوروکریسی میں ہیں تو آپ پاکستان کے وسائل پہ، اور آپ کو ترجیح دی جائے اس کے لیے کہ آپ کو پلاٹ، اور پھر پلاٹ بھی ایک نہیں، 2 3 4 پلاٹ۔ یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو ہماری افواج پاکستان جو کہ ہمارا بڑا محترم ادارہ ہے،
اور پاکستان کے وہ محافظ ہیں، ان کے اس کے باوجود وہاں بھی جو کلچر ہے جسے ہم DHA کلچر بھی کہہ دیتے ہیں، زرعی زمینیں دینے کا، پلاٹ دینے کا، تو یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی جو دوران ملازمت، میڈیکل اور جو بھی سہولتیں ہوتی ہیں ہر چیز ملتی ہے جو ایک آئین کے تحت یا قوانین کے تحت ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ لیکن مفت جو زمینیں بانٹنا، یہ کوئی، اور پاکستان جیسے ملک میں یہ چیز نہ انگلینڈ میں ہوتی ہے، نہ امریکہ میں ہوتی ہے، نہ کینیڈا میں ہوتی ہے، نہ ناروے میں ہوتی ہے، نہ کوئی سویڈن، ڈنمارک، اسپین میں ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان جو کہ انتہائی غریب ترین ملکوں میں اس وقت ہے، اور ہمیں دیوالیہ ہونے کے ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں، تو ہم یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اربوں خربوں کی زمینیں جو ہیں وہ مفت بانٹ دیں صرف اس لیے کہ آپ ایک خاص ادارے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے، اگر حکومت واقعی اور اشرافیہ واقعی چاہتی ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے تو ہمیں ان چیزوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ ہر شخص جو تنخواہ لے، تنخواہ زیادہ کم کی جا سکتی ہے اس کے فرائض کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے نا جو مراعات ہیں، مثلاً میں نے ابھی کہا کہ جیسے کہ زرعی زمینیں اور پلاٹ دی جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ کے پاس زمینیں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ حکومت کو چاہیے کہ قانون سازی کرے اور ساری مراعات فی الفور ختم کرے، اور اس سے آپ یقین کریں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اربوں کی بچت ہوگی جو دیے جا چکے ہیں پچھلے 10 سال۔ ایک وقت مقرر کر لیا جائے 10-20 سال پہلے کا، تو جو دی جا چکی ہیں واپس لی جائیں اور انہوں نیلام کیا جائے، یا وہاں عوام کے لیے ہاؤسنگ کالونیاں بنا کے یکساں مواقع کی بنیاد پہ سب کو موقع دیا جائے کہ وہاں وہ درخواست دیں اور وہ پلاٹ حاصل کریں۔ تو اس ساری جو اس کے بعد ہم دیکھیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیٹرول مل رہا ہے جی 2000 لیٹر، یا ان کو ایک باورچی مل رہا ہے، گارڈ مل رہا ہے، سیکریٹری مل رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو صرف پینشن ملنی چاہیے جیسے کہ ساری دنیا میں دستور ہے۔ غیر ضروری جو AC لگے ہوئے ہیں، بجلی کی چھوٹ ہے، بجلی کا بل مل رہا ہے، جہازوں کے ٹکٹ فری ہیں ان کے لیے، تمام چیزیں ریٹائرمنٹ میں فرائض کی حد تک تو جائز ہیں۔ اگر کوئی افسر اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے، اس کو انٹائٹلمنٹ اس کو عہدے کے حساب سے ہونی چاہیے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ان چیزوں کو کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ بھی عام پاکستانی ہے اور اس کو ان کی پینشن بھی بہت اچھی ہے، لہٰذا یہ غیر ضروری جو ان کو مراعات پینشنوں کے علاوہ دی گئی ہیں، لاکھوں میں پینشن بھی لیتے ہیں اور پھر مراعات بھی لیتے ہیں، یہ بھی بند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے قرضوں کی معافی کا جو ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلی حکومت میں ہی صرف 200 یا 300 ارب 200-250 ارب جو ہے وہ جو 70 سال سے بھی زیادہ، وہ یہ میرے اور آپ کے قرضے نہیں ہیں۔ ہم اگر 50,000 بھی یا 1 لاکھ بھی لے لیتے ہیں تو بینک ہمارا اگر ہم نہیں دے سکیں گے تو مکان بکوائے بغیر وہ جان نہیں چھوڑتا۔ یہ ان کے قرضے معاف ہوتے ہیں جو پہلی ارب پتی ہیں، جو پہلے ہی پاکستان کے وسائل کے اوپر بری طرح سے مطلب قابض ہیں اور لوٹ رہے ہیں اس کو۔ بڑے بڑے صنعت کار ہیں، بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں، جتنے بھی قرضے کم از کم پچھلے 30 سال میں معاف ہوئے وہ تمام منسوخ کر کے ان کی وصولی کی جائے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری اخراجات میں پروٹوکول ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ اسلام آباد یا صوبائی دارالحکومتوں میں جائیں، سرکاری گاڑیاں جو اچھے اسکول، مہنگے اسکول ہیں، ان کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں تو ساری سرکاری گاڑیاں جو ہے نا وہ افسروں کے بچوں کو لینے آئی ہوتی ہیں اور ان کے بیگمات کو شاپنگ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چند اقدامات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو نیک نیتی کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ اور پاکستان کی خاطر ہم اس کو نافذ کریں تو آپ یقین کریں پاکستان کے حالات انشاءاللہ دنوں میں سدھر جائیں گے اور آئندہ کے لیے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور میری آخر میں، چونکہ یہ میرا پہلا ولاگ اور میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے، آخر میں میری وکلا سے، خاص طور پہ سول سوسائٹی سے، ان سے گزارش ہے کہ جو نقطے میں نے بیان کیے ہیں آئین کے تحت اپنے شہریوں میں فرق نہیں کر سکتے، سب کو ایک جیسے مواقع اور سہولتیں دینے تھیں، لہٰذا کوئی تنظیم یا وکلا، کوئی وکیل اگر وہ اس کو قانونی طور پہ اپنا چیلنج کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ختم کروانے کے لیے، تو میری گزارش ہے کہ وہ ضرور کریں تاکہ ایز اے پاکستانی ہم اپنا فرض ادا کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس میں بہتری کے لیے جو بھی آپ تجویز دینا چاہیں تو ضرور کومنٹ کریں۔ اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کریں۔ میں آپ کو مشکور ہوں گا۔ اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔